السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت ہم لوگ کاظمین شریفین سے سامرہ مقدسہ کے لیے نکل چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور انشاءاللہ 5-6 گھنٹے میں ہم لوگ سامرہ پہنچ جائیں گے۔ راستے میں مقام بلد سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ سامرہ پہنچ جائیں گے۔ مقام بلد وہ ہے جہاں پہ حضرت سید محمد غریب امام حسن عسکری کے برادر محترم اور امام زمانہ کے چچا محترم موجود ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی سامرہ جو ہمارے 2 اماموں کی جگہ امام علی نقی اور الحادی اور امام حسن العسکری و جائے ولادت امام زمانہ اجل اللہ فرجہم شریف امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام۔ جی الحمدللہ بلد سید محمد غریب کے روضے پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ان کا قریب ہی ہیں، کچھ ہی فاصلے پر انشاءاللہ تعالی روضے کے اندر داخل ہو جائیں گے یہاں کی حدود کے اندر۔ یہاں پہ کافی اچھے نخلستان موجود ہیں اور یہ بلد کے مینار نظر آ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یہ مینار نظر آ رہے ہیں، گولڈن کلر کے یہ مینار ہیں۔ دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بطور خاص اولاد کے حوالے سے، بیٹے کے حوالے سے انتہائی مجرب ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کی ابتدائی زندگی مدینہ میں گزاری۔ امام علی نقی کو سامرہ میں جب قید تھا اپنے والد سے ملاقات کے لاتے تھے، اور جس سال ان کے رحلت باز کر ان کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئے، اسی مقام پر پہنچے تو ان کی شہادت واقع ہو گئی تھی، تو اس کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا۔ تمام اہل علاقہ، تمام مذاہب کے لوگ، دیگر تمام فقہ کے لوگ ان کے معجزات اور کرامات کے معترف ہیں۔ تو خدا نے ہم سب کو یہ توفیق و سعادت دی اس ہستی کی زیارت کرنے کی، تو اہل زیارت پڑھتے جناب سید محمد امام علی نقی الحادی کی نیت کریں، اپنے لیے، اپنے رشتہ دار مرحومین صحت و سلامتی اور اللہ حوائج شریعہ کے لیے قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح والولی الناصح، السلام علیکہ ایہا السید الزکی، السلام علیکہ ایہا الطاہر الولی، السلام علیکہ ایہا التقی النقی، السلام علیکہ ایہا الرضی المرضی، السلام علیکہ ایہا العالم الجلیل والمہذب النبیل، السلام علیکہ ایہا البدر الواضح والنجم اللائح، السلام علیکہ ابن سادات الانجاب والحجج المیامین الاطیاب، السلام علیکہ یا من اعطاہ اللہ دلائل الواضحات والکرامات المعجزات المشہورات، السلام علیکہ یا من عنده تستجاب الدعوات، السلام علیکہ یا من فضائل المعروف عند اہل القرى والاطیاب، السلام علیکہ ایہا الحافظ للجيران والقامع عنه الشر والعدوان والكاشف عنه الملمات الأهجان والأحزان، السلام عليك يا من شرفه الله بالكرامات ذا البيان والبراهين المدمرين للسارقين حافا بك باطلا وكذبا عجل الله لهم بالانتقام، السلام عليك يا أبا جعفر يا ابن علي الحادي، السلام عليك يا ابن الإمام، السلام عليك يا أخ الإمام، السلام عليك يا أم الإمام، الآخذ بساري المهدي صاحب الزمان، السلام عليك أيها الضامنون للوافظين عليه والقاصدين إليه والزائرين له، يا مولاي أتيتك وافدا قاصدا زائرا فاقض حاجتي وأجرني فأنا ضيفك وجارك، أنا قاصد إليك ووافد عليك فلا تردني خائفا خاسرا، أنا والي لمن والاك وعدو لمن عاداك، يا مولا فاز ولي وظل مفارقك ونجا مصدق وخاب خسر مكذب ومتخلفك عن اشهد لي بهذه الشهادة عندك لأكن من الفائزين بمعرفتك وتصديقك ومحبتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ یہ صاحب ان کے تمام حضرات کی صحت سلامت رکھیں، حاسدین کے حسد سے، شریر انسان کے شر سے محفوظ فرما، ان کے سایہ ہمارے سبھی پر قائم و دائم رکھیں، آمین۔ اللہ بحق زہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ مقام امام صاحب الزمان امام محمد مہدی علیہ السلام کے سب سے بڑے تایہ محترم، عربی میں امو محترم حضرت سید محمد غریب کے روضہ اطہر پہ موجود ہیں، جو امام علی النقی الحادی کے سب سے بڑے فرزند ہیں۔ یہ سید محمد جو تھے بالکل ویسے ہی جس طرح امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل کو لوگ کہتے تھے کہ یہی امام کے جانشین ہیں،
اسی طرح سید محمد غریب جو ہیں یہ امام کے سب سے بڑے فرزند ہیں، اور سن 228 ہجری مدینے میں ان کی ولادت ہوئی، اور 252 ہجری کے اندر ان کی شہادت واقع یہ ہوئی۔ ان امامزادے نے صرف 24 سال یہاں پر حیات گزاری اس دنیا میں، اور مدینے میں ان کی پیدائش کے بعد جب امام ہادی کو بنو عباس نے قید کر کے سامرہ لے کر آئے تو یہ اس دوران مدینے سے دمشق کی طرف، شام کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ بعد از یہ امام سے ملنے آئے اور لوگوں نے یہ مغالطہ کرا کہ یہی امام کے جانشین ہیں، مگر امام کی اپنی حیات کے اندر ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ امام سے یہ سامرہ ملنے آئے، اور جب مقام سامرہ سے واپس ہو رہے تھے تو اس بلد کے مقام پہ انہیں بڑا شدید بخار ہوا، اور اس بخار کی وجہ سے ان کا اس مقام کے اوپر وصال ہوا۔ اس بیماری کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ان کو آزمائش ملی، اس کی طرف سے قیامت تک یہاں پہ سلسلہ شفا جو ہے اور حاجات جو ہے، حاجات کی قبولیت جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ یہ روضہ اقدس بالخصوص اولاد اور بیٹے کی منت کے لیے بہت ہی مرجب عمل ہے یہاں پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سادات اکرام کے اندر جو عرب کا حصہ ہے، ان میں سید البعاج، آل بعاج کے نام سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، عراق کے اندر، بغداد، نجف کے اندر جتنے سادات ہیں بعاج کے نام سے، سید آل بعاج کے نام سے، وہ انہی کی نسل سے ہیں، اور انہی کے پوتے حضرت سلطان میر سلطان بخاری، ان کی نسل سے ایران کے اندر جتنے بخاری سید یا بخارا سید جو ہم سنتے ہیں ایران کی طرف سے، فارس کی طرف سے، وہ انہی کی نسل ہے۔ تو ان امام کی زادے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے پیر مرشد، آپ کے شیخ محترم حضور محبوب یزدہ جو ہیں وہ خود بھی بخاری نسب اور بخاری خاندان سے تعلق ہے آپ کے پیر و مرشد کا۔ تو یہ سمجھا جائے تو بخاری خاندان کی جو جد امجد ہیں سب سے بڑے، وہ یہی جد امجد ہیں جن کا واسطہ امام الہادی النقی سے جا کے جڑتا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ سید محمد غریب کے روضہ اطہر پہ، جن کو عباسی خلیفہ نے زہر دیا، جس زہر سے ان کے بہت شدید درد ہوا، اس درد سے ان کو بخار ہوا، اور جس کی وجہ سے ان کی شہادت پیش آئی یہاں پر واقع ہوئی اس مقام پہ سامرہ سے واپسی پر۔ اب آئیے ان کے روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں۔ ہیں یہ روضہ اطہر جناب سید محمد غریب امام علی النقی الحادی کے بیٹے کا روضہ ہے یہ، اور ان کی کنیت السلام علیکہ یا ابا جعفر، جس طرح ذریعہ مبارکہ کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان کی کنیت ابا جعفر ہے، اور عرب کے اور یہاں کے جو لوگ تھے انہیں سبع الدجیل کے نام سے یاد فرماتے ہیں۔ سبع الدجیل کا مطلب یعنی کہ مرد شجاع، تو یہاں کے قریہ کے لوگ ہمیشہ انہیں سبع الدجیل کے نام سے اس لقب سے جانے جاتے ہیں۔ شجاعت جیسے کہ آل حسین کا، آل علی کا ورثہ ہے، اسی طرح یہ ورثہ ان تک بھی منتقل ہوا کہ سبع الدجیل کے نام سے یہ ہستی جانی جاتی ہے، یہاں پر مرد شجاع ہے۔ اور جو سب سے بڑا اہم کردار ان کا یہ ہے کہ انہوں نے امامت کے اندر جتنی مدد فرمائی امام حسن عسکری کی اور امام علی نقی کی، تو ایک بہت بڑا ان کا کردار ہے، اور عباسی حکومت کے ظلم سے شہید ہوئے۔ تو آپ لوگ بھی یہاں پہ اپنی حاجات کو مانیے اپنے پیر و مرشد کے توسل سے، ان کے وسیلے سے پیش کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ان کو اذن ہے اہل بیت کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، ائمہ طاہرین کی طرف سے، کہ یہ باب الحوائج بن جائے، حاجت رفائی فرماتے ہیں۔ یہ
الله وملائكته يصلون على